بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں حیات صحابہ رضی اللہ عنہما کے درخشندہ واقعات میں سے ایک واقعہ۔ سپید سحر طلوع ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اندھیرے کو ہٹایا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا اور اپنا زاد راہ تیار کیا، پھر اپنا عصا اپنے کندھے پر رکھا اور کوچ کرنے لگے۔ اپنے پہلو میں اپنے ایمان کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی مکہ چھوڑتے ہوئے چل پڑے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا دل ایمان سے لبریز تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رخ سرزمین حبشہ کی جانب تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ برق الغماد، یہ یمن میں ایک جگہ ہے، پہنچے تو آپ کو قبیلہ قارہ، جو تیر اندازی میں مشہور قبیلہ ہے، کا سردار ابن دغنہ ملا، اور اس نے باری تیز آواز میں کہا، اے ابوبکر، تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نرمی کے ساتھ کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ زمین میں سیر کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابن دغنہ نے یہ کہتے ہوئے تعصب سے اپنے سر کو حرکت دی اور کہا کہ اے ابوبکر، آپ جیسے شخص کو کیوں کر نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو محروم کو کما کر دیتے ہیں، یعنی ضرورت مندوں کو نوازتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اور آپ ان کی خاطر مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، چنانچہ آپ واپس پلٹ جائیے اور اپنے شہر میں اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ واپس پلٹ آئے اور آپ کے ساتھ ابن دغنہ بھی روانہ ہوا۔ شام کے وقت ابن دغنہ نے قریش کے معززین کے ہاتھ چکر لگایا اور انہوں نے کہا، یقیناً ابوبکر کی مثیل نہیں کہ نہ وہ خود نکلتا ہے اور نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو محروم کو کما کر دیتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان کی آؤ بھگت کرتا ہے، اور حق کی خاطر مصائب پر تعاون کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا، پھر اس سے کہا کہ وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے اور اسی گھر میں ہی نماز ادا کرے اور جو چاہے وہی پڑھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اذیت نہ دے اور نہ اس کام کو ظاہر کرے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی اسی طرح اپنے رب کی عبادت کرتے رہے اور اپنی نماز کو ظاہر نہ کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا تلاوت کرتے۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں مسجد بنا لی اور اس مسجد میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے۔ چنانچہ مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کی آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں بھیڑ لگ گئی اور وہ آپ کو دیکھتے تھے، جبکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ انتہائی رونے والا شخص تھے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ اس معاملے نے مشرکین کو پریشان کر دیا، چنانچہ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے تیری پناہ کی وجہ سے ابوبکر کو پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور نماز کل عام پڑھتا ہے اور اس مسجد میں تلاوت بھی ظاہراً کرتا ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے، اس لیے تم اسے روکو، اور اگر وہ اس سے رکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ ابن دغنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آرام سے بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو معلوم ہے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے، پس یا تو تم اس سے باز آ جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ مجھے یہ کہے کہ میں عہد شکن ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پختہ دل کے ساتھ فرمایا میں تمہاری جانب تمہاری پناہ لوٹاتا ہوں اور میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ دوستو مزید اسی طرح اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایم اسلامک شارٹ ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔